بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کرونا وائرس بیماری کے سبب تقریباً ساری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ سلسلہ طویل ہوتا ہوا چلا جائے، اور پھر عید کی نماز بھی ممکن ہے کہ گھروں میں ادا کرنی پڑ جائے۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا عید کی نماز گھروں کے اندر ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائے۔ جواب: لاک ڈاؤن طویل ہونے کی صورت میں گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کتنے افراد کی ضرورت پڑتی ہے، اس سلسلے میں فقہا یوں لکھتے ہیں۔ بدائع الصنائع کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے شرائط وہی کچھ ہے جو جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں۔ جن علاقوں کے اندر جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہو، جمعہ جائز ہو، جمعہ پڑھنا جائز ہے، ان علاقوں کے اندر عید کی نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ مفتی شبیر صاحب جو برطانیہ کے مفتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب عالمی وبا کرونا وائرس احکام و مسائل کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہے جو جمعہ کے شرائط ہیں، لہذا اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا نہ کی جا سکی تو ایسی صورت میں گھر میں یا کسی دوسرے مقام پر عید کی نماز ادا کرنا، اس کے درست ہونے کے لیے امام کے علاوہ 3 بالغ مقتدیوں کا ہونا لازم ہے۔ اس عبارت کو عالمی وبا کرونا وائرس احکام و مسائل کے صفحہ 64 پر مفتی شبیر صاحب نے، جو برطانیہ کے مفتی، انہوں نے لکھی ہے۔ اب بدائع الصنائع کی عبارت جو صاحب بدائع نے نقل کی ہے، وہ بڑی لمبی عبارت ہے۔ میں چند حصہ پڑھ کر کے آپ کو حوالہ دیتا ہوں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ بدائع کی عبارت ہے، وَأَمَّا شَرَائِطُ وُجُوبِهَا وَجَوَازِهَا فَكُلُّ مَا هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمْعَةِ وَجَوَازِهَا فَهُوَ شَرْطُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِیدَیْن۔ اس عبارت کو بدائع الصنائع کے اندر نقل کیا ہے، جو قدیم مصری نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 275 پر فصل صلاۃ العیدین، فصل شرائط وجوب و جواز صلاۃ العیدین کے تحت پہلی جلد 275 صفحے پر۔ اسی طریقے سے جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 237 اور 238 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب الصلاۃ فصل صلاۃ العیدین کے تحت فی شرائط وجوبہا کے تحت۔ فتاوی قاسمیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آبادی سے باہر جا کر عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، لہذا اب ہم اس مجبوری کے درجے میں اس سنت کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر مجبوری کے درجے میں گھروں میں ہم جس طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت، اسی طریقے سے عید کی نماز کو بھی ہم کو ادا کرنا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی، بخاری کتاب العیدین باب الخروج الی المصلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 حدیث نمبر 946۔ معجم الاوسط کے اندر ہے، الخروج الی الجبانۃ فی العیدین من السنہ، معجم الاوسط تیسری جلد 116 صفحہ حدیث نمبر 40 پر ہے۔ شامی کے اندر ہے، ثم خروج ماشیا الی الجبانۃ وہی المصلی العام، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے، وتحتہ فی الشامیۃ ای الصحراء، شامی جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین، مطلب یطلق المستحب
علی السنہ بالعکس کے تحت تیسری جلد 48 صفحہ، جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی دوسری جلد 168 صفحے پر ہے۔ فتاوی قاسمیہ کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 492 اور 493 پر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت اگر یہ مجبوری پیش آئے کہ جمعہ کے عید کی نماز تک ہم کو گھروں کے اندر رہنے کا حکم ہو، اور عید کی نماز اگر ہم مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر نہ پڑھ سکے، تو پھر جن علاقوں کے اندر جمعہ جائز ہے، جس طریقے سے ابھی ہم 1-1.5 مہینے سے جمعہ کی نماز گھروں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے 4-5 آدمی اگر ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے ہم عید کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ میں اس سلسلے میں جو ہے ایک فتویٰ جو علامہ یوسف بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ ہے اس کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، تاکہ اس سے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میں اس مسئلے کو دے دوں گا، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شامی کی عبارت بھی ہے وہاں، وتجب الصلاۃ الجمعتی، اس کے تحت جو ہے شرائطہا کے تحت جو ہے وہاں نقل کی ہے۔ میں اس عبارت کو ابھی پڑھ کر کے بتلاتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں۔ چنانچہ علامہ یوسف بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ ہے، جواب لکھتے ہیں، میں سوال نہیں پڑھتا ہوں، جواب پڑھ دیتا ہوں، باقی سوال جواب دونوں وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب تضرع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہی حالات بہتر ہو جائے اور عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہم کو مل جائے۔ تاہم اگر عید کے موقع پر بھی یہی صورتحال رہی جیسے کہ ابھی ہے، یعنی عید کی نماز مساجد یا عیدگاہ میں ادا کرنے پر سخت پابندی کی صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کے علاوہ جہاں 4 یا 4 سے زیادہ بالغ مرد جمع ہو سکے اور ان لوگوں کی طرف سے دوسرے لوگوں کی نماز میں شرکت کی ممانعت نہ ہو، عید کی نماز قائم کرنے کی کوشش کریں۔ شہر، فنائے شہر یا قصبہ میں عید کی نماز میں چونکہ مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، لہذا امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد مقتدی ہو تو بھی عید کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ چنانچہ عید کی نماز کا وقت جس طریقے سے ہم ہمیشہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یعنی اشراق کا وقت داخل ہونے کے بعد امام 2 رکعت نماز پڑھا دے اور خطبہ مسنونہ دے دے۔ فرق اتنا ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ جمعہ سے پہلے ہے اور عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ لہذا چاہے گھر میں ہو یا کسی اور جگہ جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ لے، عربی خطبہ اگر مکمل بڑا سا یاد نہ ہو تو کوئی چھوٹا خطبہ دیکھ کر کے ہی پڑھ دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں حمد و صلات، قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر دونوں خطبہ دے دے۔ امام کے بیٹھنے کے لیے اگر منبر موجود ہو تو بہتر ہے، ورنہ کرسی پر بیٹھ جائے اور زمین پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے دے تو بھی عید کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر شہر یا فنائے شہر یا قصبہ میں 4 بالغ افراد جمع نہ ہو سکے تو پھر ایسی صورت میں عید کی نماز ادا نہ کرے۔ یہ تو عید کی نماز کے سلسلے میں تھا۔ واضح ہو کہ مذکورہ حکم صرف جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اتنی سب باتیں بتلائی ہے، یہ سب حکم مجبوری کی حالت کا ہے۔
ورنہ عید کی نماز میں اصل مطلوب اور مقصود یہی ہے کہ مسلمانوں کا جتنا بڑا اجتماع ہو اور عید گاہ یا جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کی جائے اتنا ہی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ نیک لوگوں کا جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنا ہی دعا کی قبولیت میں مؤثر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید کی اجتماع کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی دعا کا موقع ہوتا ہے۔ نیز عید کی نماز اس مجمع پر اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، لہذا صرف مجبوری کی صورت میں عید کی مختصر جماعتیں قائم کرنے کی اجازت ہوگی۔ حالات کے بہتر ہو جانے کے بعد مذکورہ فتوے کو بنیاد بنا کر گھر گھر عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں ہوگا۔ لہذا میں نے ابھی تک جتنی باتیں بتلائی ہے ان تمام باتوں کو اگر حالات قابو میں ہو جائے، درست ہو جائے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا۔ چنانچہ شامیہ کی عبارت ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس کے شرائط کے تحت تجب صلاتہما فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطها المتقدمۃ سوى الخطبہ۔ یہ عبارت جو ہے فتاوی شام کی ہے، فتاوی در مختار کی عبارت ہے، کتاب الصلاح باب صلاۃ العیدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 جو دار عالم الکتب للطباعۃ والنشر بیروت ریاض کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے صفحہ 45 پر، اور جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کے بھی صفحہ 45 ہی پر اس عبارت کو نقل کیا گیا ہے۔ مطلب فی الفال و طیرتی کے تحت نقل کیا ہے، اور جو جدید نسخہ ہے جو علامہ صالح فرفور کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اس کی جو ہے 5ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 99 100 101 102 پر جو ہے یہ عبارت نقل کی گئی ہے، لہذا وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پر بھی اس عبارت کو نقل کیا گیا ہے۔ تجب صلاتہما فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطہا، اس عبارت کو جو ہے وہاں نقل کیا ہے۔ اور فتاوی اور بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ نمبر ہے 1441 082 01830۔ اس فتوے کو جو ہے علامہ یوسف بنوریا ٹاؤن سے نقل کیا گیا ہے۔ لہذا اب پورے کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر حالات بہتر ہو جائے، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے سارے ملک سے، تو پھر ایسی صورت میں مذکورہ جتنی بات میں نے بتلائی ہے یہ تمام تر باتیں اور مسئلے کو بنیاد بنا کر کے گھروں میں عید کی نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ لیکن بحالت مجبوری، جس مجبوری کو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس مجبوری کے درجے میں لوگ اگر گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر اسی شرائط کو دیکھا جائے گا جو شرائط جمعہ کے ہے۔ جن علاقوں کے اندر جمعہ جائز تھا، جمعہ ادا کیا جا رہا تھا، ان علاقوں کے اندر انہی شرائط پر عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ بالغ جو ہے امام کے علاوہ 3 آدمی مقتدی جو ہے بالغ افراد موجود ہو تاکہ جو ہے صحیح طریقے سے ہم عید کی نماز ادا کر سکے۔ عید کی جس طریقے سے جمعہ کے اندر امام کے علاوہ 3 بالغ مرد مقتدی کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے بھی امام کے علاوہ 3 بالغ مرد مقتدی کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہم سب جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان حالات کو درست کر دے، اور پھر جو ہے ہم حسب معمول جس طریقے سے اپنے عید گاہ جا کر کے عید کی نماز ادا کرتے تھے، بڑی جامع
جامع مسجد میں جا کر کے عید کی نماز ادا کرتے تھے، شہروں کی مساجد میں جا کر کے عید کی نماز ادا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم عید کی نماز ادا کرتے رہے اور اسی طریقے سے جمعہ اور دیگر جو ہے تمام نمازیں ادا کرتے رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے اور جلد سے جلد جو ہے ان حالات کو بہتر فرمائے اور پورے عالم اسلام، پوری دنیا سے اس جان لیوا بیماری کرونا وائرس کو جلد سے جلد ختم فرمائے، تاکہ جو ہے مسلمان صحیح طریقے سے سارے عالم کے اندر، مسجد کے اندر اور اسی طریقے سے جہاں جہاں لوگ عید کی نماز ادا کر رہے تھے، حرم مکی اور حرم مدنی سمیت پورے عالم کے اندر جہاں جہاں بھی عید کی نماز ہو رہی تھی، اسی طریقے سے ہم جو ہے ادا کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہونے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس، اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔